إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہے تھے اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیں اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دیں اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں اور تمہارے پاؤں جما دیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کے رب اے نبی فرشتوں کو حکم دیتے تھے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میدان بدر میں رحمت الہی کا نزول۔ اللہ پاک ان احسانات کو یاد دلاتے ہیں کہ وقت جنگ اے نبی کے ساتھیو، تم پر غنودگی طاری کر کے ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کا جو تمہیں احساس تھا اور اس احساس کے تحت تم پر ایک خوف سا جو طاری تھا اس سے تمہیں مأمون کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوم احد میں بھی کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یعنی رنج و غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا جو غنودگی کی صورت میں تمہیں ڈھانکے ہوئے تھا۔ صحیح بخاری اور ترمذی میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے روز مجھے بھی غنودگی آ گئی تھی کہ تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی اور میں اٹھاتا جاتا تھا، اور میں لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈھال سر پر لگائے ہوئے نیند میں لوگ جھول رہے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے پاس سواری نہیں تھی، ہم سب نیند کے سے عالم میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے صبح تک نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے روتے رہے۔ اور امام طبری کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بروز جنگ یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک امن کی شکل میں تھی، اور نماز میں یہی اونگ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اونگ سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں ہوتی ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ غنودگی یوم احد میں گھیرے ہوئے تھی، اور یہ خبر تو بہت عام اور مشہور ہے، اور یہاں آیت شریفہ سیاق قصہ بدر میں ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بدر میں بھی غنودگی طاری تھی، اور یہ شدت جنگ میں مؤمنین پر طاری ہو جایا کرتی تھی تاکہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی مدد سے مطمئن اور مأمون رہیں، اور یہ مؤمنین پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، جیسا کہ فرمایا کہ سختی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے۔ میدان بدر میں فرشتوں کا نزول۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بروز بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بنائے ہوئے کاشانے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ سی آ گئی، پھر آپ تبسم کرتے ہوئے خودی میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ دشمنوں کو ہزیمت ہو گئی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ينزل علیکم من السماء ماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تم پر پانی برسایا۔ ایک تو نیند کی سی کیفیت کو تمہارے لیے امن کی وجہ قرار دی، دوسرا احسان تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ پانی برس پڑا جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کافروں کے لیے مضر ثابت ہوا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی زمین پانی سے دب کر سخت ہو گئی اور چلنے میں آسانی ہو گئی، لیکن غفار کی طرف کی زمین نشیب میں تھی، وہاں دلدل ہو گئی، انہیں چلنا پھرنا بھی دشوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غنودگی کا احسان کرنے سے پہلے پانی برسا کر احسان کیا، گرد و غبار دب گیا، زمین سخت ہو گئی، مسلمان خوش ہو گئے، ثابت قدمی بڑھ گئی، اب اونگ آنے لگی، مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ صبح لڑائی ہونے والی ہے، رات کو ہلکی سی بارش ہو گئی، ہم نے درخت کے نیچے ہو کر بارش سے پناہ لی، رسول اللہ جاگتے رہے اور لوگوں سے جنگ کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اللہ کا فرمان لیطہرکم بہ، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر، مطلب پاخانہ، پیشاب، منی وغیرہ کے نکلنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جو طہارت باقی نہیں رہتی، اس سے پاک کرنے کے لیے پانی برسایا، اور تاکہ شیطان کے بہکاوے سے بھی تم کو چھڑا دیں، اور یہ دل کی پاکی تھی۔ جیسا کہ اہل جنت کے حق میں فرمایا ہے کہ انہیں پہننے کے لیے ریشمی لباس ملے گا اور سونے چاندی کا زیور ہوگا، اور یہ ظاہری زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور پلائیں گے، اور حسد اور بغض کے کینے سے انہیں پاک رکھیں گے، اور یہ باطن کی زینت ہے۔ پانی برسانے سے یہ بھی غرض تھی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان دے کر صابر اور ثابت قدم بنایا جائے۔ یہ صبر اور اقدام باطنی شجاعت ہے، اور یہ ثابت قدمی شجاعت ظاہری ہے۔ پھر اللہ کا فرمان اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مؤمنین کو ثابت قدم رکھو۔ یہ نعمت خفیہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کی شکر گزاری کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تاکید فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین نبی اور جماعت مؤمنین یعنی آپ کے صحابہ کی مدد کریں تاکہ ان کے دل ٹوٹ نہ جائیں، وہ ہمت نہ ہار دیں، تم بھی ان کے ساتھ کافروں سے قتال کرو۔ کہا گیا ہے کہ فرشتہ کسی مسلمان کے پاس آتا اور کہتا کہ مشرکوں میں عجیب بددلی پھیلی ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے قدم نہیں ٹک سکتے، ہم تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہتا، دوسرا تیسرے سے۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل بڑھ جاتے اور سمجھ لیتے کہ مشرکوں میں طاقت و قوت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، یعنی اے ملائکہ تم مؤمنوں کو ثابت قدم رکھو اور ان کے دلوں کو قوی بناؤ، تم ان کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کی ایک ایک پوری کو زخمی کرو، ان کے ہاتھ پاؤں قطع کر دو۔ مفسرین نے فوق الاعناق کے معنی میں اختلاف کیا ہے، بعض نے سر پر مارنے کے معنی لیے ہیں اور بعض نے گردن پر۔ چنانچہ اس معنی کی شہادت سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یعنی کافروں سے جنگ ہو تو گردنوں پر مارو اور انہیں زنجیروں میں جکڑ لو۔ قاسم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں مبعوث ہوا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا عذاب جیسا کہ پہلی امتوں پر نازل ہوتا رہا، بلکہ خود لڑ کر، گردنیں مار کر اور قید کر کے انہیں عبرتناک نتیجے پر پہنچاؤں گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گردنیں مارنا اور کھوپڑی پھوڑنا مراد ہے۔ مغازی اموی میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین پر سے گزرے اور آپ فرما رہے تھے یفلق ہامن، یعنی سر ٹوٹے پڑے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی بول اٹھے اور جوڑ ملا کر اس کا ایک شعر ہی بنا دیا، یعنی یفلق ہامن من رجال اعزت علینا وهم كانوا اعق واظلما، یعنی سر ٹوٹے پڑے ہیں ان لوگوں کے جو ہم پر غرور کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ بڑے ظالم اور نافرمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک بیت کے 2 ابتدائی لفظ کہہ دیے اور منتظر تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو ایک شعر بنا کر پورا کر دیں، کیونکہ رسول اللہ کے لیے بحیثیت شاعر کے ثابت ہونا مناسب نہیں تھا، جیسا کہ خود اللہ پاک نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یعنی ہم نے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا اور نہ انہیں شاعر ہونا سزاوار تھا۔ یوم بدر میں لوگ ان مقتولین کفار و مشرکین کو پہچان جاتے تھے جو ملائکہ کے ہاتھوں مرے ہیں، کیونکہ ایسے مقتولین کا زخم گردن پر یا جوڑ بندوں پر ہوتا تھا اور یہ ایسے نشانات ہوتے تھے گویا آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ،
یعنی اے مؤمنو دشمنوں کو مارو ان کے جوڑ بندوں پر تاکہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں۔ بنا جمع ہے بنانا کی، ہر جوڑ اور ہر حصے کو بنان کہتے ہیں۔ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ اے فرشتوں ان کافروں کے چہروں اور آنکھوں پر مارو اور ایسے زخم ڈالو گویا آگ کی چنگاریوں سے جلا دیے گئے ہیں، اور کسی کافر کو قید کر لینے کے بعد مارنا جائز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بدر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہہ رکھا تھا کہ قتل کرنے کے بجائے مسلمانوں کو زندہ پکڑو تاکہ تم انہیں مزہ چکھا سکو، ہمارے دین کو برا کہنے، ہم پر طعن کرنے اور لات و عزیٰ سے روگردانی کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مؤمنین کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں اور جوڑ بندوں پر مارو۔ مقتولین بدر میں ابو جہل کا 69واں نمبر تھا۔ پھر عقبہ ابن ابی معید قید کر کے قتل کر دیا گیا اور 70 کی تعداد پوری ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس طرح بدر کے میدان میں کفار و مشرکین کے مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور شرع و ایمان کو چھوڑنے کا پہلو اختیار کیا۔ لفظ شق عصا سے ماخوذ ہے، یعنی اس نے لکڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی یعنی مخالفت اختیار کی، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخالفت کرنے والے پر غالب ہیں؟ کسی بات میں اللہ کو بھول چک نہیں ہوا کرتی، اللہ کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ دنیا میں عذاب و نکال کا مزہ چکھو اور آخرت میں بھی عذاب دوزخ کا۔